نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید ہم دوسروں کو اسی وقت سکھا سکتے ہیں جب ہم اس کو خود اچھی طرح سیکھ لیں، اور قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے بنیادی چیز نورانی قاعدہ ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے تختی نمبر 4 زیر مکمل کی تھی، تو آج ہم لوگ تختی نمبر 5 پیش شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کو صحیح طرح سے سننے، اس کو سمجھنے اور اس کے ذریعے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 5 پیش۔ اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہونٹوں کو گول کرتے ہیں۔ اس کو ہم نے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، اس کو ہم نے مجہول ادا نہیں کرنا جیسا کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں بو۔ تو اس کو بو نہیں، اس کو بو پڑھنا ہے، ہونٹوں کو گول کر کے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو پڑھیں گے ہجے کے طریقے پر۔ با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش ثو، جیم پیش جو، حا پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش ذو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش صو، غاد پیش غو، طا پیش طو، ظا پیش ذو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، یا پیش یو۔ اب آگے وہ حروف جن کی آواز آپس میں ملتی ہے۔ تا پیش تو، طا پیش تو، تا پیش ثو، سین پیش سو، صاد پیش سو، حا پیش حو، ہا پیش ہو، ذال پیش ذو، زا پیش زو، غاد پیش غو، ظا پیش ذو، عین پیش عو، حمزہ پیش او، قاف پیش قو، کاف پیش کو۔ اب ہم اس کو رواں کے طریقے پر پڑھیں گے۔ بو، تو، ثو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، صو، غو، طو، ذو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، او، یو۔ اب آگے وہ حروف جن کی آواز آپس میں ملتی ہے۔ تو، تو، ثو، سو، صو، حو، ہو، ذو، زو، غو، ذو، عو، او، او، کو۔ تو میرے بھائیو، یہ تو ہم نے پڑھ لیے ہجے اور رواں کے طریقے سے۔ تو اب آپ نے ان کو اسی طرح پڑھنا ہے اور اسی طرح ان کی مشق بھی کرنی ہے۔ اگر آپ اس طرح اس کی مشق کریں گے 3 مرتبہ کم از کم، تو انشاءاللہ آپ کے الفاظ کی ادائیگی بالکل درست ہو جائے گی۔ اب اس کی ہم مشق شروع کرتے ہیں۔ سین پیش سو، حمزہ زیر ای، سوئی، لام زبر لا، سوئیلا، آگے وقف، سئل،
میم پیش مو، نون زیر نی، مونی، عین زبر ع، مونیع، آگے وقف مونع، ذال پیش ذو، کاف زیر کی، ذو کی، را زبر را، ذو کی را، آگے وقف ذکر۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ را کے بارے میں ایک قاعدہ ہے کہ جب را سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وقف کی صورت میں را کو پر پڑھیں گے، لیکن اگر را سے پہلے زیر آ جائے اور را پر وقف کرنا ہو تو را کو وقف کی حالت میں باریک کریں گے، جیسے ذکر، وا پیش ذو، لام زیر لی، ذولی، میم زبر ما، ظلما، آگے وقف ظلم، حمزہ زبر آ، عین زیر عی، آعی، وا پیش ذو، آعیذو، آگے وقف آعیذ، تا زبر تا، زا زیر زی، تازی، را پیش رو، تازیرو، آگے وقف تازیر۔ اب دیکھیں یہاں پر پھر سے ہم نے را کو بغیر وقف کی حالت میں تو ہم نے موٹا پڑھا جیسے تازیرو، لیکن جب ہم نے اس پر وقف کیا تو را سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو باریک کر دیا جیسے تازیر۔ اس کے بعد خا زبر خا، با پیش بو، خوابو، سا زبر سا، خوابوسا، آگے وقف خوابوس، حمزہ پیش او، فا پیش فو، اوفو، قاف زیر قی، افقی، آگے وقف افق، سین پیش سو، قاف زیر قی، سوقی، قا زبر قا، سوقی قا۔ دیکھیں طا بھی حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس پر بھی جھٹکا دے کر وقف کرنا ہے جیسے سوقیط، یا زبر یا، ہا زبر ہا، یا ہا، با پیش بو، یا ہا بو، آگے وقف یا ہب، یا زبر یا، لام زیر لی، یا لی، جیم پیش جو، یا لی جو، آگے وقف یا لج، یا زبر یا، عین زیر عی، یا عی، دال پیش دو، یا عیدو، آگے وقف یا عید، صاد پیش سو، حا پیش حو، صوحو، فا زیر فی، صوحوفی، آگے وقف صحف، حا پیش حو، با پیش بو، حوبو، کاف زیر کی، حوبو کی، آگے وقف حبک، را پیش رو، با پیش بو، روبو، عین پیش عو، روبوعو، آگے وقف ربوع، را پیش رو، سین پیش سو، روسو، لام پیش لو، رسولو، آگے وقف رسول، حمزہ پیش او، خا زبر خا، اوخا، را پیش رو، اوخارو، آگے وقف اخر۔ اب دیکھیں یہاں پر را سے پہلے زبر تھا تو وقف کی حالت میں ہم نے را کو پر ہی پڑھا یعنی موٹا پڑھا، اخر، عین پیش عو، قاف زبر قا، عقا، دال زیر دی، عقادی، آگے وقف عقد۔ بس میرے بھائیوں، آج ہم نے تختی نمبر 5 پیش بھی مکمل کر لی ہے، اور اس تختی میں آج ہم نے حروف قلقلہ بھی مکمل پڑھے ہیں جیسے قاف، قا، با، جیم، دال۔ دیکھیں اسی ترتیب سے ہمیں مثال مل گئی، اور یہ حروف آپ نے یاد رکھنے ہیں اور وقف کی حالت میں ان پر قلقلہ لازمی کرنا ہے یعنی آواز کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج ہم نے یہ سیکھا کہ پیش کو جب پڑھا جائے تو ہم نے اس کو مجہول نہیں پڑھنا یعنی بو ایسے نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو پڑھنا ہے بو، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تختی کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس کو سیکھنے اور اس کے ذریعے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔